الوداع ماہ رمضان، الوداع کی صدائیں۔ حیدرآباد میں جماعت الوداع کے موقع پر روح پروار اجتماعات، قلب عاشق ہوا پارا پارا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان کی صدائیں کے ساتھ فرزندان توحید نے تیزی سے اختتام کی سمت بڑھنے والے اس ماہ مقدس کے آخری جمعے یعنی جماعت الوداع کا خوش و خصوص کے ساتھ اہتمام کیا۔ اس نیکیوں کے ماہ جس میں ہر ایک نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، پر نور سطحوں کو غنیمت جان کر عبادت، ریاضت، توبہ و استغفار میں مصروف فرزندان توحید نے پرنم آنکھوں سے اس ماہ سیام کے آخری لمحات کو غنیمت جان کر اپنی امیدوں کی جھولی اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات کی شکل میں پیش کی اور خالق حقیقی کے منانے و مسلمانان ہند کو دوبارہ سر بلند افتخار عطا کرنے کے لیے رخت انگیز دعائیں کی۔ کئی افراد نے اپنی زبان پر شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان ان کی زندگی میں آئے بھی یا نہیں، اس لیے اس منور مہینے میں نیکیوں کو لوٹنے، اس کو سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ رب کریم کے قرب کو حاصل کرنے کی تاگ و دعا کی۔ شہر حیدرآباد میں آج ہر طرف جماعت الوداع کی کثیر اجتماعات دیکھے گئے جو مسلمانان حیدرآباد کی یکجہتی کی مثال تھے۔ ہر مسجد نورانی منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف جہاں آنے والی عید سعید کی خوشی ہے تو دوسری طرف اس عبادتوں کے مہینے کی جلد گزر جانے کا غم۔ لوگوں نے بیان کیا اور گلے شکوے کرتے رہے کہ وہ روزے کے ساتھ ساتھ راتوں میں قیام تراویح کے باوجود بھی نیکی کے اس فصل بہار سے مناسب طور پر استفادے میں ناکام رہے۔ کئی افراد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس ماہ مقدس میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں۔ کئی مساجد میں ملت کے لیے فضائل رمضان بیان کرتے ہوئے رمضان میں جو تربیت ہمیں ملی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرتے ہوئے آنے والے مہینوں کو بھی رمضان کی طرح ہی گزارنے کی تلقین کی۔ ساتھ ہی علماء نے اگلے سال ماہ سیام تک عبادتوں کا جوش و جذبے کو اس طرح برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ اس جماعت الوداع کے موقع پر تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں روح پروار اجتماعات دیکھے گئے جہاں ہزاروں مسلمانوں نے خصوصی عبادتوں کا اہتمام کیا۔ سب سے بڑا اجتماع شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ چونکہ حیدرآباد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جماعت الوداع کا ہوتا ہے، اس لیے نمازیوں کو سہولت فراہم کرنے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ جماعت الوداع کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کے رخ کی تبدیلی کی گئی تھی اور اسی خصوص میں مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کی مساجد کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کی تمام ڈسٹرکٹس، ٹاؤنز و گاؤں گلی کوچے کی مساجد اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی مساجد میں بھی جماعت الوداع کے موقع پر مساجد پر رونق دیکھی گئی، جہاں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ ادا کی اور خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس موقع پر علماء کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء نے جماعت الوداع کی تشریح کرتے ہوئے تلقین کی رمضان کے اس آخری عشرے میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ چونکہ ماہ سیام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں ریاضتوں میں کثرت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی آنے والی تاخیراتوں کے ساتھ ساتھ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد یعنی عید سے قبل چاند رات میں نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ رات دراصل مزدور کو اس کی مزدوری دینے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی کئی مساجد میں ختم قرآن مجید کا اہتمام کیا گیا۔ عبادتوں، ریاضتوں اور استغفار، درود و ذکر کے محافل کا بھی بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ پیش ہے اس خصوص کی کچھ جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ، ایچ این نیوز۔
AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।